الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه أجمعين وللصدق والصفاء والوفاء وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر أو قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گارئی، لوں لوں ساواں نال دل لگئی بے پرواہ نال، جتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلو علیہ ذوالجلال۔ دو ابرو قوس مثال دے سن، لباں سرخ آنکھاں گلال یمن، چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، مانا کہ رنگ کالا پر حسن پر بھی مان ہے، مانا کہ رنگ کالا پر حسن پر بھی مان ہے، ابا اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے، مانا کہ رنگ کالا حسن بھی مان ہے، ابا اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ و اتم برہانہ و عظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دے لال مدینے دے تائیدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گوہر دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد، نہایت واجب احترام دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدسہ اندر عاجزانہ فریاد ہے، حق تعالی جل شانہ بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت ہے کبرا دی دولت نال سن سب نو مستفیض فرمائے، شیطان لعین دے شر تو رب ذوالجلال دہمی پناہ عطا فرمائے۔ تساں حضرات بخوبی واقف ہو کہ یہ مہینہ رجب المرجب شریف دا مہینہ ہے، اور اپنے آخری ایام دی طرف اپنی منزل دی طرف رواں دواں چند دن دا مہمان ہے، اور اس مہینے ماہ مبارک دے آخر دے اندر یعنی 27 رجب المرجب نو امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب مکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم او کمالات او فضائل او شانہ عطا فرمائیاں نے جڑے پیچھے جن بھی انبیاء تشریف لے آئے کسی نو نہیں ملیاں۔ پھر رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب مکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اور آپ دے توسل دے نال آپ دے یاراں نو آپ دے سنگیاں نو
انہا بلند مقام عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ انہوں دا ذکر خیر رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام دندر بیان فرمایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نشان بھی وراء الورا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نشانہ بھی وراء الورا نے۔ جس صحابی رسول دا بھی ذکر خیر کرو گے، ایک یعنی ہر ان سمجھو کہ ہر پھول دی ایک الگ ہی خوشبو ہے۔ یہ صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کریں گے تو انج لگتا ہے سب تو اونچی شان اعلیٰ صدیق ہی ہے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کریں گے، انج لگتا ہے کہ کائنات دندر انوکھی شان حضور دا عمر رکھ دے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات اندر ایک انوکھی تے الگ شان رکھ دے نے۔ رب ذوالجلال نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر یار نو ایک انوکھی اور الگ شان عطا فرمائی ہے۔ حسنین کریمین نو الگ شان عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے سے مختصر وقت اندر جس موضوع تھے جناب دے سامنے لب کشائی کرنی ہے، بارگاہ صحابہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، کیونکہ صحابہ دی شان نو ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ صحابہ دی شان نو بیان کرنے واسطے خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ یا حضور سیدی و سندی لاہور دے بادشاہ بلکہ انج آکھو پنجاب دے بادشاہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالی ورگے بیان کر سکتے نے۔ مختصر وقت اندر جس صحابی رسول دی بارگاہ مقدسہ اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، اس صحابی یہ رسول دا نام حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ذات گرامی ہے۔ کیونکہ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے کہ تساں میرے صحابہ کرام دی عزت کرو، میرے صحابہ کرام دی عزت کرو۔ اس واسطے میرے صحابہ تواڈے سب نالوں چنگے تے بہتر تے افضل تے اعلیٰ نے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، مطلقاً میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ دی عزت کرو، میرے صحابہ تواڈے سارے نالوں افضل تے اعلیٰ تے اچھا درجہ رکھ دے نے۔ ہن جدو افضل فرمایا، جدو لفظ سارے آئے نے، انہاں دے وچ اولیاء اللہ بھی آئے نے، غوث کتب ابدال بھی آئے نے، ولی اللہ بھی آئے نے، علماء حقہ بھی آئے نے، محدث بھی آئے نے، شیوخ الحدیث بھی آئے نے، عالم آئے نے، حافظ قرآن آئے نے، لیکن میرے آقا علیہ السلام سرکار نے فرمایا تواڈے سارے نالوں میرے صحابہ افضل نے۔ تو ساڈے اہل سنت والجماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ورگے لکھاں تے کروڑاں ولی ہون نہ تے صحابی رسول دے قدماں دی دھول نو نہیں پہنچ سکتا۔ کڈے بے وقوف لوگ نے جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دی ذات گرامی تے طرح طرح دیا بکواساں کرتے ہیں، حالانکہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے دین اسلام تے قربانی دیتی ہے، قیامت تک آن والے مسلمان اور انہاں دی آن والیاں نسلاں کسے ایک صحابی رسول دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکتے۔ حالانکہ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان انی تک ملتا ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تساں میرے نسبت آلے میرے صحابہ جو کسے دی اگر ناموس دی حفاظت کرو گے، یعنی صحابہ نو رسول اللہ دے نال نسبت ہے، فرمایا میرے نسبت آلے میرے کسے صحابہ دی ناموس دی حفاظت کرو گے، میں محمد قیامت دل دن تہاڈا محافظ ہوواں گا۔ سرکار نے فرمایا تساں اگر میرے کسی صحابی دی ناموس دی حفاظت کرو گے، قیامت دل دن میں محمد تہاڈا محافظ ہوواں گا۔ اور اگے فرمایا جیڑا بندہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دی ذات گرامی تے بکواس کرے، سمجھو شیطان تے بدتر ہے، خدا دی اس تے لعنت ہے۔ تو مسلمان معلوم ہویا کہ جیڑا نبی پاک صاحب العلا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے صحابی دی شان دے بکواس کرے، سمجھو زمانے دا بدتر تے او زمانے دا شیطان ہے، بلکہ شیخ الشیطان ہے۔ اور اگے میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان انی تک بھی ملدا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تساں احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرو اور میرے صحابہ، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ایک جوان دی مٹھ اگر راہ خدا دے اندر خرچ کرن تے تساں میرے صحابی دیو جوان دی مٹھ نو نہیں پہنچ سکدے، وہ جوان دی مٹھ نو نہیں پہنچ سکدے۔ صحابی رسول دی اتنی شان ہے، رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے اندر بھی بیان فرمایا۔ میں جڑی آیات بینات جناب دے سامنے گوش گزار کی تھی، آیات بینات پڑھ کے پھر اس صحابی رسول دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے سورۃ بقرہ پہلے بارے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کے ہاں اور وہی لوگ فلاح پا گئے۔ ہدایت تے کیڑے سن؟ کون لوگ سن؟ او صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اہل بیت کرام سن۔ اور فلاح نو کون پہنچے؟ او رب ذوالجلال دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اور اہل بیت سن۔ رب نے دوسرے مقام کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے محبوب تو اعلان فرماؤ کہ میں انہاں نال راضی ہو گیا تے وہ میرے نال راضی ہو گئے نے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دی ذات گرامی، اس آیات بینات تو مراد ہے۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابی رسول نے، امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء دے اندر نقل فرمایا ہے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ خوش نصیب صحابی رسول نے کہ آپ جڑے پہلے صحابہ ایمان لے آئے سن، ہجرت تو پہلا جڑے صحابی ایمان لے آئے سن، آپ دا شمار انہاں صحابہ دے وچ ہوندا ہے۔ آپ نے اسلام دی خاطر بڑی بڑی ماراں کھادیاں نے۔ آپ دا اسم گرامی خبیب، آپ دے والد گرامی دا نام عدی ہے، قبیلہ اوس دے نال آپ دا تعلق ہے، اور آپ ہجرت تو پہلا امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ایمان لے آئے۔ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ شریف تو ہجرت فرما کے مدینۃ المنورہ دے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی آمد شریف تو لے کے آخری زندگی دے آخری لمحات تک
فیض نبوت تو خوب فیض حاصل کیتا ہے، اور آپ ان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوش نصیب جماعت چو ہے نے جنہاں دی مدد واسطے رب ذوالجلال نے آسمان تو فرشتے نازل کیتے سن، یعنی آپ نے غزوہ بدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال لڑے ہے، نال جہاد فرمایا ہے، کفار نو واصل جہنم کیتا ہے۔ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم تے 10 یا 6 صحابہ کرام نو روانہ فرمایا، انہاں دے سپہ سالار، انہاں دے امیر حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نانا جان حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ ایک فاروق اعظم دے بیٹے دا نام عاصم سی، اور جڑے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بیٹے دے نانا سن انہاں دا نام ہی عاصم سی۔ روانہ فرمایا انہاں دے امیر حضرت سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ مختلف روایات دے اندر آیا ہے، امام ابو نعیم نے ایک اور روایت نقل کی ہے، لیکن دوسرے محدثین نے ایک اور روایت نقل کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو یہ دستہ روانہ فرمایا اور اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت جدو روانہ ہوئی تو ایک عرصے دے اندر قافلہ جدو اسفان بادی اسفان مکہ المکرمہ دے درمیان یہ واقعہ ہے، اوتھے جدو پہنچے تو قبیلہ لحیان نو جدو پتہ چلیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے 10 صحابہ دی جماعت روانہ ہے، انہوں نے آپ دا تعاقب کیتا، اور ایک بی بی سی جدا نام سلافہ سی، انہیں منت منی سی کہ جیڑا بندہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نو زندہ قید کر کے لے آئے گا میں انہوں 100 اٹھاں دا انعام دیواں گی۔ جڑا قید کر کے لے آئے گا میں 100 اے یہودیہ سی 100 اٹھاں دا لالچ دیتا کہ جڑا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ قید کر کے لے آئے گا میں انہوں 100 اٹھ انعام دیواں گی۔ کیوں؟ انہیں منت منی سی کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر دے اندر اس بی بی دے 2 بیٹے واسلے جہنم کیتے سن، اور انہیں منت منی کہ جیڑا بندہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ قید کر کے لے آئے گا میں انہوں 100 اٹھ دیواں گی۔ نال انہوں نے کہا کہ میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ دا سر اتار کے تے وچوں مغز کڈ کے تے کھوپڑی دے اندر شراب پا کے پیواں گی تے پھر مینوں اطمینان تے سکون آوے گا۔ انہوں نے منت منی سی، لیکن جو خالق کائنات جل وعلا نے تقدیر چ لکھ دیتا ہے ہونا وہی ہے۔ بزرگ فرماندے سن فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ خیر قافلہ رواں دواں ہے، لیکن بعد روایت سے یہ آیا ہے کہ قبیلہ عدلا وقارہ دے چند آدمی مدینہ المنورہ گئے، اپنے آپ مسلمان ظاہر کیتا کہ ساڈا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے اور سانو تبلیغ واسطے کچھ چند صحابہ کرام چاہیے دینے، او دیو۔ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں روانہ فرمائے، اور سفیان بن خالد جڑا سی اے 100 اٹھان دی لالچ تے تمچ آ کے انہیں وہ بندے روانہ فرمائے مدینہ المنورہ والے کہ جاؤ
منافقانہ روپ دھار کے تے جاؤ اتھوں لے کے آؤ۔ خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 یا 10 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دی جماعت نو روانہ فرمایا، جہدے وچ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن۔ جدو یہ قافلہ پہنچیا اور قبیلے دے بنو لحیان قبیلے دے چند 100 تیر انداز لوگ اور 200 لوگوں نے آپ دا تعاقب کیتا۔ یہ ادھر 10 صحابہ سن، ادھر 200 دی جماعت سی۔ جدو آپ دا تعاقب کیتا تو آپ ایک فدا نامی پہاڑی تے چڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا کافرو سب تو پہلا تو ساں ایتھے عہدہ خلافی کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، ایتھے اپنا عہد توڑ چھڑے ہے، تو کی کہہ کے آئے سی آج کی کیتا ہے؟ کافر پھر اپنی چال الٹی چلی، چلاکی چلن لگے مشرکین کہ تساں تھلے آ جاؤ، اساں تانوں قتل نہیں کرنا چاہندے بلکہ اساں مشرکین دے ہتھے تانوں دے کے تے کچھ انہاں دے بدلے تواڈے بدلے مال لینا چاہندے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تساں پہلا وعدہ خلافی کی تھی، اپنا عہد توڑے ہے، مینوں تواڈی گل تے یقین نہیں۔ صحابی رسول کافر دی گل تے یقین نہیں کر رہا، لیکن آج دے ساڈے مسلمان کافر دی گلاں تے یقین کر کے بیٹھے نے، حقیقت آخدا پہ۔ خیر المختصر پہاڑی تے چڑھ گئے، چڑھن تو بعد اگر صحابی رسول سن، طاقت ایسی ایمان دی، مقابلہ جاری ہو گیا، ادھر 200 ادھر 10 افراد تیراں تے نیزیاں دے نال مقابلہ کیتا، ذرا ڈٹ کے مقابلہ کیتا جی میں مقابلہ کرن دا حق ہے۔ اجے مقابلہ ہو رہا سی، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جوش دلایا، الفاظ ایسے دہرائے کہ صحابہ کرام جڑے آپ دے نال سن انہوں نے جوش دلایا کہ آپ انہوں نے نال جنگ کرنی ہے، جھکنا نہیں۔ صحابی رسول نے دسیا ہے کافراں آگوں جھکی دا نہیں بلکہ کافراں آگوں ڈٹ جائی دا وے۔ انہوں نے اقبال نے کیا سینا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے گھبران دی گل نہیں، جے شہادت مل گئی تے غنیمت ہے، جنت تے جنت دی ہوراں ساڈے منتظر بیٹھیاں نے، جنت بھی منتظر ہے، جنت دیاں حوراں بھی منتظر ہے، اور ساڈا جڑا پتہ ہے ساڈے نال جو کچھ ہو رہا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچ جائے گی، تساں جھکنا نہیں بلکہ انہاں نال ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ خیر صحابی رسول مقابلہ کرتے رہے، نیزے ٹوٹ گئے، تلواراں ٹوٹ گئیاں، چند صحابہ کرام یعنی 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے، اور 3 صحابی رسول بچ گئے۔ اور کافر کہنے لگے آجو اتھا تانوں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نہیں، اگے بھی تساں وعدہ توڑے ہے، مینوں تہاڈی گل تے یقین نہیں، مینوں تہاڈی گل تے یقین نہیں، کیونکہ سلافہ نے منت منی سی نا کہ جیڑا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ بارے کہ میں انہوں دی کھوپڑی شراب پا کے پیواں گی، تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ جدو جامع شہادت نوش فرمان لگے نا، آپ جدو مقابلہ کر رہے سن، جدو جامع شہادت نوش فرمان لگے، آپ نے دعا منگی کہ یا اللہ فرمایا مولا میرا سر
تیرے تے تیرے حبیب دے رستے تے قربان ہو رہی ہے، میں ساری زندگی تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی حفاظت کیتی ہے، اور ہن بھی میں جڑا جامِ شہادت نوش کر رہا مولا تیرے حبیب دے دین دی خاطر نوش کر رہا، تے سونیا میری لاش نو کوئی کافر ہاتھ بھی نہ لا سکے، اور میرا اے جڑے میرے نال جو کچھ ہونا ہے اے خبر بھی مدینے دے تاجدار نو پہنچا دے بھی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کر دے رہے، اور ویکھو مسلمانا میں تے تو شیران دے وارث ہاں، آج اساں گدڑاں دے وارث بن بیٹھے ہیں، آج اساں وقت یزید دے وارث بن بیٹھے ہیں، اساں شیر شاہ سوری دے وارث ہیں، اساں صدیق اکبر دے وارث، اساں خبیب بن عدی دے وارث، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی اساں وارث ہیں، اساں کسے بجو تے کسے شیطان تے کسے گنجے دے وارث نہیں، اساں محمد عربی دے شیراں دے وارث ہیں، اساں محمد عربی دے شیراں دے وارث ہیں۔ بزرگ فرماندے سن کافر کو جھکنا نہیں بلکہ کافر نو اکھاں کٹ کے دکھانیاں نے۔ اقبال نے کیا سی، پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی بات، جب تو جھکا غیر کے سامنے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ اللہ بے شرما بے حیاوا تو غیر کو جھک گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 صحابہ سن تے جھکے نہیں، دوسرے کا مقابلہ بھی کر رکھے ہے، جھکے نہیں۔ یہ نہیں آکھا ہم بہت امن والے ہیں، نہ کیا ظالمہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے۔ تینوں پتہ نہیں انہیں کہ اسا محمد عربی دے ٹکڑا تے بلے ہیں، اسا حبیب دے یار ہیں، وقت دے یزید دے یار نہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ دعا منگی، مولا میں تیرے تے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے رستے تے شہید ہو رہے ہیں، جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں، تے سونیا میری لاش نو کوئی کافر ہاتھ نہ لا سکے۔ ادھروں سلافہ بی بی نے منت منی سی کہ حضرت عاصم دی کھوپڑی دے اندر میں شراب پا کے پیواں گی پھر مینوں چین آئے گا۔ حضرت عاصم نے سن رکھیا سی، آپ نے جدو دعا منگی ہے مولا تعالی جل شانہ نے دعا نو قبول فرمایا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ جدو جامع شہادت نوش فرمایا ہے، ایک روایت اندر آیا ہے شہد دیاں مکھیاں نے آ کے آرو باروں جڑا نا پیرا دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک روایت سے آیا کہ ڈیمو نہیں ہوندے، ڈیمو اے آ گئے، انہوں نے آرو بارو پارا دینا شروع کر دیتا، تے کافر کہنے لگے ہون شہد دیاں مکھیاں بیٹھیاں نے، راتی سو جاؤ، رات نو مکھیاں اڑ جان گیاں، صبح حضرت عاصم دا سر قلم کر کے تے سلافہ نو دیواں گے تے 100 اٹھ لے لواں گے۔ تے بزرگ فرماندے سن ہوندا وہی ہے جو تقدیر لکھیا ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیسے بجھے جس کی حفاظت خود خدا کرے۔ رات نو کافر سو گئے نے، رات نو کافر سو گئے نے، بارش آئی ہے، کافر ستے نے، بارش دے پانی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ لاش منہ چک کے روڑ کے اگے لے گئے، کافر ہاتھی ملدے رہ گئے نے۔ اور مسلمان ایتھے ذرا غور کر، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا جسم کافر دے نال لگنا گوارا نہیں کر دے، اپنا کپڑا کافر دے نال لگنا گوارا نہیں کر رہے، اور اپنا لاش مبارک نو بھی ہاتھ لانا کہ میری لاش نو کوئی کافر ہاتھ لاوے اے بھی گوارا نہیں کر دے۔ افسوس ہے اج دے مسلمان تے کپڑے بھی انگریزی، چال بھی انگریزی، کٹنگ بھی انگریزی، ہر شے انگریزی، تے پھر میں آکھے میں مسلمان ہاں۔ اقبال نے کیا سی، تو بھی ہے ارباب و ریا میں کامل، تو بھی ہے ارباب و ریا میں کامل، دل میں لندن کی اوس، لب پہ تیرے ذکر حجاب۔ ہوندہ بے شرما، او بے شرما، ہر شے کافرہ علی ہے، تے ذکر تو ہمیں مدینے دا کرنا پھرنا ہے، اندر کفر بھرے ہے، اندر منافقت بھری ہے، چال کافرہ علی، صورت کافرہ علی، والاں دی کٹنگ کافرہ علی،
ہر شے کافراں لیے اتو آخنے میں مسلمان تینوں شرم نہیں آتی مسلمان کہلانا؟ مسلمان خبیب سن جڑے آخر سن مولا میرے مرن تو بعد میرے لاش نو کافر بھی ہاتھ نہ لاوے۔ تے ساڈے کچھ ایسے بھی ہیں نے جڑے مسلماناں دی دھیاں بھی کافراں نوں ویچ چھڑ دے، ایسے بھی ہیں نے جڑے مسلماناں دی دھیاں نو کافراں دے سپرد کر چھڑ دے نے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت نوش کر گئے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ آپ بچے، کافروں نے آپ نو قید کیتا لے گئے، حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیتا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ آپ نو ویچیا گیا، آپ نو ویچیا گیا، کیونکہ غزوہ بدر جدو ہویا سی آپ نے ادو کافران واصل جہنم کیتا سی اور انہوں نے آپ نو خریدیا، خرید کے قید کر لیا اور مسلمان قید ہو گئے نے لیکن وکے نہیں۔ انہوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سن آپ قید ہو گئے، آپ نو جدو تختہ دار سولی تے لٹکان لگے نا تے کافر کہنے لگیا او زید تیرا کی گمان ہے، آج اگر تو اپنے بال بچے بیٹھا ہوندہ تے تیری جگہ تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے، آپ جلال چاہے اور آپ نے فرمایا کافرو تساں اے گل کر دیو میرے محمد عربی نو ایک کنڈا بھی چوب جائے نا میں زیدو بھی برداشت نہیں کر سکتا، تساں دے تھوڑی گل کر دیو۔ اور کڈے اور لانتی نے جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دی شان تے بھونکدے پھردے نے اور جنہ صحابہ کرام دے دین تے صحابہ نے پہرا دیتا ہے کائنات اندر کوئی ایمان دلال دے ہی نہیں سکیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت نوش کر گئے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے بہادر سن، آپ بچ گئے، جدو آپ بچے آپ نو قید کیتا گیا تنہا، جدو آپ نو تنہا قید کیتا گیا نا آپ قید اندر رہے، مکے دی ایک بی بی آخ دیئے بعد شو ایمان لے آئی سی، اگے خبیب بن عدی جیسا اساں قیدی کوئی نہیں ویکھیا، اخلاق لحاظ سیرت صورت دے نال بڑا سونا سی، اخلاق بڑا اچھا سی۔ اگے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جدو کافر نے قید کیتا نا، قید کرن تو بعد کافر تو پتہ مسلمان نو قید کرے تے کی حال دیندا ہے، کھان نو کھانا بھی نہیں دیندا، رہنا بہن سہن واسطے کوئی چیز بھی میسر نہیں ہوندی۔ اکھے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے اس وقت مکہ المکرمہ دے اندر نا انگور کوئی نہیں سن، بالکل انگور کوئی نہیں سن، لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ انگور تناول فرما رہے سن، بڑا سونا انگور دا خوشا آپ کو پیا ہے، آپ تناول فرما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور رزق کنے دیتا سی؟ مالک نے دیتا سی۔ علامہ سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سید زادے سن، شاہی قلعے دے اندر جدو پیدا ہوئے نا بنا جدو بند ہوئے نا، اے دین دے غدار رسول اللہ تو لے کر حجے تک بھی بے ایمان سور دے بچے جنم لے رہے ہیں، حجے بھی لے رہے ہیں۔ علامہ سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ جدو ختم نبوت دا مسئلہ اٹھیا سی نا 1957 وہ دو آپ نو اتھے شاہی قلعے دے اندر بند کیتا گیا، آپ نو قید کیتا گیا، آپ فرماندے نے روٹی بھی نہیں دیندے سن، جدو نماز دا ٹائم ہوندا سی اے کتے دے بچے میرے تے کتے چھڑ دیندے سن۔ تو جس بغیرت نے اس سید دادے نال اے عمل کیتا ہے، جدو سور مریا سی نا او سور مریا سی انہیں وصیت کیتی سی کہ مینوں جا کے سعودیہ دفنانا، او کتا جدو مریا تے انہوں کراچی دفنایا گیا، جدو کراچی دفنایا گیا تے جدو انہوں 3-4 سال بعد کڈیا گیا نا او سور دے جسم میں سارے کیڑے پے ہوئے سن۔ علامہ خلیل احمد صاحب فرماندے نے او کتے جڑے سن نماز دے ٹائم میرے تے کتے چھڑ دیندے سن تے روٹی بھی کوئی نہیں دیندے سن۔ ایک دن آخر خیال آیا کہ خلیل احمد باقی مولوی باہر پھردے نے تینوں بہت ہی خیال آیا سی حضور دی ناموس تے پہرا دین دا، آخر بس انہاں کے خیال آیا ہے
ایتھے بھکھا مردا پہ روٹی بھی کوئی نہیں دیندا آخے انہا خیال آیا ہوں گائیے خدانا غیب بھی جو کوئی ہاتھ آیا ہے او خلیل ایمیں پر پھر دلے پریشان ہے ایمیں یار پریشان ہو گیا نہیں ٹھیک ہے شیطان بس وزا پا دیندہ ہے پھر آخے خیال آیا نہیں جو انجی الفاظ آکھنے غیب جو ایک ہاتھ آیا فرمایا خلیل پریشان نہ ہو اے روٹی کھا آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا خود دیں اور خود کہیں مولا میرے منگتے کا بھلا ہو وہ تو کہتے رہے مانگ رے اور مانگ وہ تو کہتے رہے مانگ رے اور مانگ میں کیا مانگتا میری جھولی ہی تنگ تھی میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منگ اقبال فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں حضرت خبیب بن عدی بی بی فرمانے میں ویکھیا کہ علی شان انگور دا گشا کھا رہے بیٹھے ہوئے نے اور خیر المختصر جدو آپ نو پھانسی دین دا ویلا قریب آیا نا تو آپ نے اس طرح منگوایا صفائی واسطے تو وہ بی بی فرمان دی ہے کہ حضرت جدو میں ویکھیا نا حضرت خبیب کو اس طرح پیائے اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ گود اندر ایک بچہ بیٹھا ہے میں ڈر گئی کدھر بچے نو ذبح نہ کر دے وے کیونکہ ایسا جو قید کیتا ہے تو ساڈا بچہ چلا گیا ہے خبیب بن عدی فرمان لگے بی بی پریشان نہیں ہونا یہ کام اساں نہیں کرتے یہ کام اساں نہیں کرتے تو خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ آپ ناتھے تیاری کی تھی جدو آپ دا آخری ویلا قریب آیا تو کافر آپ کہنے لگے او خبیب کوئی آخری تمنا ہے آپ نے فرمایا ہاں آخری تمنا ہے پوچھی کیڑی فرمایا 2 رکعت نماز پڑھن دے میں تساں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے وارث ہیں نمازاں چھڑ دینے اور سولی تختہ دار تے بھی جا رہے ہیں تو نمازاں نہیں چھڑیاں تو میں تساں کہتے مسلمان ہیں نماز چھڑی روزہ چھڑا ہر شے چھڑی پھر آکھیا جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ مرے کھانا خراب تھی بھی نماز تقبول کوئی نہیں نماز واسطے ٹائم قبول تیرے کو ٹائم ہے کوئی نہیں تو جان کتھوں دیں گا نماز تو پہلا پڑھ نہیں سکتا جان تو دینی بڑی دور دی گل ہے نعرہ لانا آسان ہے کم کر کے بکھانا بڑا مشکل ہے یہ حضرت عاصم تے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کم سی خیر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ تختہ دار تے جا رہے نے نماز او بھی نے چھڑی اور میں تے تساں 5-5 روٹیاں ایک ٹائم دیا پیل کے ڈکار مار کے کپڑے اتنا کر کے تے آؤ جانے پہ تے دیکھو جی میں حضور دا غلام ہے میں کہا جا حضور دا غلام ہے ایسا غلام نہیں ایسا فضول ہے غلام خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ آپ جو تختہ دار تے گئے تے آپ نے فرمایا کافرو مینو اگر تواڈے اندر گمان نہ ہوندا نا کہ خبیب نماز نہ سولی تو ڈر گیا ہے تے میں نماز طویل پڑھنی سی نماز مختصر تاں پڑھیے تساں کدھر اے نہ آکھو کہ خبیب ڈر گیا حضرت خبیب جو تختہ دار تھے آپ جان لگے نا آپ حکم ہویا بھی آ جاؤ جدو گل تختہ پھانسی دا پھندا پان لگے تو کافر کہنے لگا خبیب تیری کی تمنا ہے آج تیری جگہ اگر امام الانبیاء دی گل کی تھی اگر تیرے محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے تے کڈا چنگا سی تو اپنے گھر بندہ آپ نے فرمایا بجو او کافرو تساں تے اے گل کر دیو میں تا محمد عربی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگر کنڈا کانٹا لگ جائے وہ بھی گوارا نہیں کردا خبیب بن عدی تختہ دار تے آپ چڑھ گئے جدو آپ چڑھے آپ نے بد دعا فرمائی اور نال آپ نے بھی فرمایا مولا میری شہادت دی خبر مدینہ دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نو ضرور پہنچا دیں سرکار نو ضرور پہنچانا کہ سونیا تیرا یار آج تیرے دین دی خاطر تختہ دار تے چڑھ رہے ہی
صحابہ کرام فرمانے نے صحابہ دا جمع غفیر سی، صحابہ فرمانے ایسا بیٹھے سا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ فرمانے ایسا پریشان ہو گئے، ماجرا کی یہ کوئی آیا بھی نہیں، سارے اتھے بیٹھے ہیں۔ سرکار نے سلام دا جواب دیتا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی ماجرا ہے؟ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، آج میرے خبیب بن عدی تختہ دار سولی تے چڑھ گئے سن، انہاں نے کیا سی کہ میرا سلام میرے مصطفیٰ نو دیویں نال میرے خبر بھی دیویں تے او سلام ہوا ساڑھے تکر لے کے آئی ہے۔ کہ آپ جو تختہ دار تے چڑھ رہے سن، آپ نے بد دعا فرمائی سی، مولا انہاں نو غرق چا فرما۔ ایک سال نہیں گزریا جڑے اس وقت آپ نو تختہ دار سولی تے چڑھن والے سن، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے سارے ہی واصل جنم ہو گئے سن۔ تو آپ نے جو بد دعا فرمائی، ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لیا سن، امیر معاویہ فرمانے میں بھی کول کھلوتا سا، میرے والد صاحب نے میں جو ٹھڈا مارے زمین تے ڈیگ دیتا، فرمایا زمین تے ڈیگ جا تے بد دعا تو بچ جائے گا، نہیں تو تم ہی رگڑیا جائے گا۔ فرمایا اس ایک بد دعا دا اثر یہ ہویا کہ میں ایک پورا سال چار پائی تو اٹھ نہیں سکیا۔ پھر بعد ایمان لے آئے سن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان بعد ایمان لے آئے سن، یہ پہلے دی گل ہے۔ تو آپ خبیب بن عدی نے بد دعا فرمائی، مولا انہوں نے برباد فرما۔ تو صحابہ فرمانے نے جنہ نے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ سولی چاڑیا، یا جڑے خوش ہوئے سن یا جڑے راضی سن، جڑے ویکھ رہے سن ہس رہے سن، سال نہیں گزریا سی سارے تباہ ہوتے برباد ہو گئے سن۔ اینو آخدے نے عاشق، اساں عاشق دنیا دے ہیں۔ ساڑھے آج کل نوجوان جڑے نے دنیا دے عاشق یا جنانیاں دے عاشق، نہ دی کٹنگ ویکھو، کوئی کھوتا کٹنگ، کوئی پیالہ کٹنگ، بخانہ خراب تھی بھی مریں، تینو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ پسند نہیں آیا، اور تینو ماں دے نال جڑا زنا کرن آلا، بجو تے سور کھان آلا تے سپ تے ڈڈو کھان آلا طریقہ یاد آیا سی، محمد عربی دا سونا طریقہ تینو زلفہ محمد عربی دا یاد نہیں آئیاں۔ ایک قوم اور پہلے زمانے نا جدو لوگ کھوتے چراندے سن نا، کھوتے آرو بارو من دیندے سن بھی میرا کھوتا ہے۔ ہن جدو مننے ہونا تو میں تو کہیں نہ پوچھنا، میں نا یار تو کیڑے گھر دا کھوتا ہے؟ نہ مول صاحب میں کھوتا ہاں، میں کہا ساڑھے جڑے پہلے بزرگ سن نا جدو کھوتے چراندے سن نا تاکہ کھوتے مل نہ جاویں، وہ آرو بارو من دیندے سن آئیں کر کے، یا ایک سائڈ تو من دے سن یا آرو بارو من دیندے سن، انہیں سے پتہ چلے میرا کھوتا ہے۔ میں کہا سرکار آپا کہیں دے کھوتے ہیں؟ ہن نوجوان کوئی کھوتا کٹنگ، کوئی پیالہ کٹنگ، کوئی کھوتی کٹنگ، کوئی جھوٹی کٹنگ، کوئی موٹی کٹنگ، میں کوئی سمجھ نہیں آتی کیڑیاں کٹنگاں آ گئیاں نے۔ تے بیڑا انج غرق ہویا پیا ہے، بیڑا انج غرق ہویا پیا، ٹبر دا ٹبر کماندا ہے تے پھر بھی پریشان ہے۔ تے کوئی گھر ایسا نہیں جڑا دوائی نہ کھمدا ہوئے، سارے دوائیاں تے لگے نے۔ کیوں لگے ہیں؟ اساں محمد عربی دا طریقہ چھڈے ہے، اساں محمد عربی دا اور پہلا ایک گھر دا افراد کماندا سی تے 24 25 تے 30 بندے کھاندے سن، انج نہیں۔ ہن سارا ٹبر کماندا ہے، جدو پوچھ لو مولوی صاحب دعا کرو حالات بڑے مندے نے، میں آجا میں کہ حجی دعا دی ضرورت ہے، خدا دا نہیں کو جاندی کیا۔ نماز جمعہ پڑھنے ہیں، اب بھج نس بھی لگی ہے، روزی پھر بھی پوری نہیں ہوندی۔ میں کہا پترو نہ منگیائی کنٹرول ہو سکتی ہے تے نہ روزی پوری ہو سکتی ہے، جنی دیر تک اساں خلوص سے نیت دے نال رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر توبہ نہیں کریں گے، اطمینان سکون دے نال نمازاں نہیں پڑھیں گے، ایک سائڈ تے سلام امام پھیردا ہے، ذکر اجے نہیں ہوندا تے کئی بھج کے نماز نیت رکھ دینا، چھتی پئی ہوندی، یا کنا دعا منگی سلام نہیں پڑھیا، بھجن والے بنے بے ٹائم نہ جائیے روٹی روزی، او بجدے ہی پھرنے ہیں پوری پھر بھی نہیں بندی پئی۔ کی وجہ ہے؟ اساں رسول اللہ دے دین تو ہٹ گئے ہیں۔ اعلیٰ بریلوی فرماندے سن پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو دے عقل خدا، یا رسول اللہ پھر تیری گلی سے جائیں۔ دعا کر مولا تعالی جل شانہ صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔